شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں کو ان کو جھٹلایا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، خدا کے بندگان خاص نہیں ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر پچھلے میں باقی رکھا کہ آل یاسین پر سلام، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ دوستو، علماء تاریخ تفسیر نے کہا ہے کہ ان کو اہل بالبک کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ دمشق کے مغرب کی طرف ایک شہر کا نام ہے۔ الیاس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کو کہا کہ اپنے بت بال کی عبادت چھوڑ دو۔ کہا گیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام بال تھا، لیکن پہلی رائے زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے الیاس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑتے ہو؟ وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی اور آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان سے چھپ گئے تھے۔ ابو یعقوب زری نے حضرت کعب الاحبار سے بیان کیا ہے کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں جو العدم کے نیچے تھی چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور کسی اور کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس پر اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے تو اس نے ان تمام افراد کو قتل کر دیا۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند سے سعید بن عبدالعزیز اور انہوں نے بعض شیخ سے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کے غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے۔ معجزانہ طور پر کوے ان کے پاس ان کا کھانا لاتے تھے۔ محمد بن سعد کاتب الوقدی نے اپنی سند سے محمد بن صائب کلبی سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی ادریس علیہ السلام تھے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، پھر یوسف، پھر لوط، پھر ہود، پھر صالحہ، پھر شعیب، پھر عمران کے دونوں بیٹے موسیٰ اور ہارون، پھر الیاس نشبی الازر بن ہارون بن عمران بن قاصد بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس نے اسی طرح بیان کیا ہے، لیکن یہ ترتیب محل نظر ہے۔ حضرت محقول نے حضرت کعب سے بیان کیا ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، ان میں سے 2 زمین میں ہیں، الیاس اور خضر علیہ السلام، اور 2 آسمان میں ہیں، ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جس روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور دونوں ہر سال حج کرتے ہیں اور آئندہ سال تک کے لیے کافی ہونے والا آب زمزم پی لیتے ہیں۔ وہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیث بھی ہم بیان کر چکے ہیں جس میں ان دونوں کے میدان عرفات میں ہر سال اکٹھے ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ ان باتوں میں سے کوئی بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، البتہ اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ خضر اور الیاس علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں۔ حضرت دہب بن منیبہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے مروی ہے کہ
جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو آپ نے اپنے اللہ سے روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، اللہ نے آپ کو پردے میں کر لیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت و اشتہا کو ختم کر دیا۔ اس طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشری بھی، ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی، اور آپ نے یسیع بن اخطوب کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وصیت کر دی۔ یہ روایت بھی محل نظر ہے، در حقیقت یہ اسرائیلیات میں سے ہے جن کو نہ سچا مانا جا سکتا ہے اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ واقعہ عقل اور نقل کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر ہم ایک جگہ ٹھہرے۔ ہم نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محکومہ مغفورہ میں سے کر دیں۔ میں نے وادی میں دیکھا کہ وہ آدمی 300 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں انس بن مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خادم ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام عرض کرو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تمہیں سلام کہتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے گلے ملے اور سلام کہا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، آؤ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی، مچھلی اور اجوائن تھی۔ بس ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس روایت کے متعلق امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، اور تعجب اس بات پر ہے کہ امام حاکم ابو عبداللہ نشاپوری نے اپنی کتاب المسرد الحسن میں اس کو درج کیا ہے۔ اور یہ ضروری بات ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ مسترد پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اول تو یہ حدیث موضوع ہے اور کئی لحاظ سے یہ حدیث صحت کے مخالف ہے، اور معنی کے لحاظ سے بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور بخاری و مسلم کے حوالے سے بھی یہ حدیث پہلے ہی بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، پھر اس کے بعد اب تک مخلوق کا قد کم ہو رہا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے باعث شرف و عظمت تھی کہ وہ خود آپ کی عظمت میں حاضر ہوئے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور وہب بن منبہ کے واسطے سے یہ بھی پہلے کہا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کھانے پینے کی لذت ختم کر دی تھی، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ زمزم کا پانی پیتے تھے جو اگلے سال تک کے لیے ان کو کافی ہوتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔